دیکھیے عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، این سراپا انتظار او منتظر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبد خاص اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جو خدا کی رحمت کا منتظر رہتا ہے، اور عبد خاص وہ ہوتا ہے جس کی ملاقات کا رب انتظار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عبد خاص کا عبد ہی ہاں ضمیر ہے جو خاصیت کی طرف لوٹ رہی ہے، اور عبد کہہ دیا تو یاد رکھیے معراج منامی کے لیے عبد کا لفظ آ ہی نہیں سکتا ہے۔ عبد اس کے لیے اطلاق ہوتا ہے روح مال جسد، یعنی وہ جسم جس کے اندر روح، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اگر فقط جسم ہو تو اس کو بھی عبد نہیں کہیں گے، فقط روح اس کو بھی عبد نہیں کہیں گے۔ لہذا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے مختصر لمحات میں معراج پر لے گئی۔ مسجد اقصی، مسجد حرام، اور پھر اس کی جزئیات تفصیلات سورہ بنی اسرائیل، پھر سورۃ النجم، پھر سورہ فرقان، سورہ تکویر اور دیگر جگہ پر متفرق ضمناً اللہ نے بیان کی، 30 سے زائد صحیح احادیث مبارکہ۔ لہذا معراج النبی تاریخ انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور نادر الوقوع واقعہ ہے کہ اس کی تفصیلات، جزئیات، یہ ایسا داستان عشق و محبت ہے، یہ ایسا عروج و ارتقاء ہے کہ عقل انسانی اور فکر و دانش انسانی جب سوچتی ہے تو عقل محو تماشا رہ جاتی ہے اور سربرگروان ہو جاتی ہے، اور جب عقل عاجز ہو جائے وہیں سے نبی کے معجزے کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے لفظ سبحان سے آغاز کیا۔ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی تھی، اس کے علاوہ 33 مرتبہ حضور کو معراج روحانی یا منامی ہوئی، کئی معراج عطا ہوئی ہے، لیکن یہ جو معراج، اچھا صاحب آگے اگر میں کہہ دوں کہ صاحب میں امریکہ گیا اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے حلف اٹھایا، وہاں سے ہو کر آ گیا، لیکن میری آنکھ کھل گئی، تو یہ کیا معجزہ کہلائے گا؟ کسی کی حیرت انگیز بات کہلائے گی؟ نہیں کہلائے گی۔ خواب میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں کہوں چونکہ وہ صاحبان زبان تھے قریش والے، لہٰذا حضور نے جب آ کر ان سے کہا وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ ہاؤ اٹ کین پاسبل کہ ایک بندہ مسجد اقصی سے وہاں تک ہوا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ٹھٹا اٹھانا شروع کر دیا، اور میں اب سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ اور دیکھیے معراج ایک کسوٹی بھی ہے، پرکھ بھی ہے۔ کچھ لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کہ جب مومن بنتا ہے نا تو وہاں پر عقل کے چراغ بجھانا پڑتے ہیں، عشق کے چراغ جلانا پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کچھ لوگ ایسے تھے جن کے عقل کے چراغ ابھی جل رہے تھے، وہاں شک اور عشق کے درمیان پھنسے ہوئے تھے۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں جہاں عشق ہو وہاں شک نہیں ہوتا، جہاں شک ہو وہاں عشق نہیں ہوتا۔ لہٰذا معراج کی صبح جب ابو جہل نے ٹھٹا اٹھایا تو بہت سارے جو نو مولود مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے۔ اب وہ جو فقط جس نے حضور کو مانا نہیں جانا بھی تھا، وہ فقط ماننے والے تھے، اب جاننے والا بھی آیا، بلاؤ ابو بکر کو بلایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابو بکر پتہ تمہارے صاحب نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ صاحب میں مسجد اقصی ہوا ہے۔ کہا میرے صاحب نے کہا واللہ کان واللہ قال هو صدقہ، اگر میرے نبی نے کہا تو خدا کی قسم ابو بکر تصدیق کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے، پوری بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا تم زمین کا انکار کروانا چاہتے ہو؟ میاں میں نے تو 7 آسمان کے اوپر عرش پر استوا کرنے والے رب کو مصطفیٰ سے سنا اور بن دیکھے مانا ہے۔ لہٰذا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کسوٹی ہے، جس نے انکار کیا وہ زندیق ہو گیا، جس نے اقرار کیا وہ ابو بکر سے صدیق اکبر ہو گیا۔ سبحان اللہ، تو سبحان معراج اللہ۔ النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے نا، جسے اللہ نے قرآن میں نص قطعی سے بھی بیان کیا، اشارت النص سے بھی بیان کیا، دلالت النص سے بھی بیان کیا، اور بے شمار احادیث مبارکہ بخاری سے لے کر مسلم صحیح تک، اس معراج میں حضور کے ہر لطائف کو معراج ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ حضور کی بے شمار کوالٹیز ہیں، لیکن 3 بڑی کوالٹیز کا میں یہاں پر ذکر کروں گا: حضور کی بشریت، حضور کی نورانیت اور حضور کی عبدیت۔ ان تینوں کو اپنے اپنے مقام پر معراج ہوئی۔ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کثیب احمر کے مقام سے پہنچے تو بخاری مسلم کی حدیث مبارک مررت علی موسیٰ عند کثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر کھڑے ہیں، صلی یصلی مانے درود بھی ہے، نماز بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم دونوں قیاس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور جب گئے تو وہ تہجد کا وقت نہیں تھا، ہم بولتے تہجد پڑھ رہے ہیں، اور یہ نماز جو ہے مکلف ہے انسان اس دنیا میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ استقبال کا موقع تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود۔
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، 1.25 لاکھ نبی صف بصف کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، جبرائیل امین آپ کا دست مبارک پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر دور کے بشر کے بڑے بڑے رہنما انبیاء کرام اس وقت موجود ہیں، سارے نبی مقتدی بن گئے، حضور امام بن گئے۔ یہ حضور کی بشریت کو معراج تھی کہ ہر دور کے بشر آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وہ کہا نا کہ انبیاء کھڑے ہیں صف بصف اور مصطفیٰ امام ہو گئے، اور مصطفیٰ کی شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے۔ لہٰذا وہ بشریت کو معراج تھی۔ پھر حضور کا ارتقاء عروج اوپر کی طرف ہوا، یہ جو ٹیمپل آف ڈوم ہے یہاں سے اوپر کی طرف ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا سیڑھی نمودار ہوئی، بعض نے کہا تخت، تو حضور کا اعراج اسی سے کہتے ہیں اونچائی کی طرف، اس لیے معراج بنا۔ لہٰذا جب آپ پہنچے ہیں اذ یغشی الصدغۃ ما یغشی، آسمانوں سے پار، ہر آسمان پر نبی کھڑا ہے، تشریف فرمائے اپنی اپنی شان کے مطابق، پہلے آسمان سے آدم سے لے کر آخری حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود، موسیٰ علیہ السلام مسجد میں بھی موجود، موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر بھی موجود، حضور پیچھے پیچھے۔ وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ حضور سواریوں کی رفتار سے سفر کر رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے سفر کر رہے تھے، لہٰذا نبوت کی رفتار کا کیا کہنا۔ لہٰذا یہ پھر جب آپ سدرہ پر پہنچے تو آپ نے جس طرح حماد صاحب سے سنا شیخ سے کہ جبرائیل امین رک گئے، لو دنوت ان ملتا لاحترقت، یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری حد اور سرحد یہی ہے، میں رک گئے۔ اب جبرائیل اور وہ سارے ملائکہ نور ہیں، ان میں بشریت نہیں، لہٰذا نور وہاں پر رک گیا اور نور علی نور اس سے آگے چلا گیا۔ سبحان اللہ، وہ خاص نور تھا، اور حضور بتا گئے بشریت نورانیت کے جھگڑوں میں نہ پڑنا، ٹھیک ہے نا، جہاں سے جبرائیل کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے میری مخصوص نورانیت کی ابتدا ہوتی ہے، لہٰذا حضور اس سے آگے چلے گئے۔ اور پھر جب آپ عرش پر پہنچے تو یاد آیا فخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، آپ نے نالین اتارنا چاہا، روک دیا گیا، نالین مت اتارو، اس لیے کہ وہ نالین بشریت تھی۔ اچھا علامہ صاحب، میرے ذہن میں ویسے میں نے ایک اور سوال بھی لکھ کے رکھ لیا ہے کیونکہ ہماری جو گفتگو میرا ایک جملہ رہ گیا بس، جی وہ ابہام دور کرے گا۔ حضور قریب ہوئے، فتد اللہ کی ضمیر رب کی طرف دنا، فتد اللہ، ٹھیک ہے نا، حضور کی طرف دنا، دن الجبار، حضرت عباس نے کہا رب العزتی، ٹھیک ہے نا، تصریح فرمائی کہ جناب فتد اللہ کانا قاب منہ کانا قاب قوسین ادنا، اللہ تبارک بتا۔ پھر یہ جب قریب ہو قاب قوسین، قوسین ان کو بھی بولتے ہیں، تیر کمان کو بھی بولتے ہیں، اور دیگر مواقع پر بھی۔ تو حضور اتنے قریب ہوئے، فرمائے او ادنا، بعض نے کہا جبرائیل ہوئے، تو حضور تو جبرائیل سے پہلی وحی میں بغل گیر ہو گئے تھے، جب کہا تھا نا کہ پڑھو اقرا، تو اسی وقت سینے سے سینہ جبرائیل مل گیا تھا۔ میں چاہوں گا مزید تو حضور اتنی دور گئے، تو وہاں پر جا کر اللہ نے سارے فاصلے مٹا دیے، لیکن یاد رکھے ایک فاصلہ کہیں ختم نہیں ہوا، حضور وہاں پر بھی اب تھے، اللہ وہاں پر بھی معبود تھا، سبحان اللہ، حضور وہاں پر بھی مخلوق تھے، رب وہاں پر بھی خالق۔ سبحان اللہ۔